الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں پچھلی مرتبہ ہم نے جس باب کے مطالعے کا آغاز کیا تھا اس کا عنوان ہے حسن الخلق، اچھے اور خوبصورت اخلاق۔ سیدنا صعب ابن جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اہدیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمارا وحشیا فردہ علیہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہدیہ پیش کیا، ایک وحشی، ایک جنگلی گدھے کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ لوٹا دیا، مجھے واپس کر دیا۔ فلما رأى ما فی وجہی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر جو غم کے آثار دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے تحفے کو قبول نہیں فرمایا، تو گویا ان کا دل جو ہے وہ شکستہ ہوا اور ان کو خیال ہوا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، اس وجہ سے میرا تحفہ قبول نہیں فرمایا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر غم اور کرب کے آثار دیکھے تو آپ نے فرمایا، اِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ، فرمایا کہ بے شک میں نے یا ہم نے اس کو قبول اس لیے نہیں کیا کہ ہم حالت احرام میں ہیں۔ یعنی یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو گدھا ہے، جو ڈومیسٹک گدھا ہے، جس کو حمار الاہلی کہتے ہیں، پالتو گدھا، گھریلو گدھا، یہ تو حرام ہے، لیکن یہ جو جنگلی یا وحشی گدھا ہوتا ہے وہ حلال ہے، وہ جائز ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول فرماتے ہیں، آپ تحفے کو رد نہیں فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو، اپنی امت کو بھی تلقین کی ہے کہ تحادو تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تحفہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت میں، تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو حالت احرام میں چونکہ معاملہ یہ ہے کہ شکار کی اجازت نہیں ہے، تو گویا اگر کوئی شکار کیا جائے یا کسی کے ایما پر کیا جائے اور پھر اس کا گوشت پیش کیا جائے تو گویا وہ جو محرم ہوتا ہے، حالت احرام میں ہوتا ہے، اس کے لیے اس کو قبول کرنا جائز نہیں ہے، یعنی اس کا استعمال بھی جائز نہیں ہے، شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے، شکار کی طرف رہنمائی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہم نے جو تم سے یہ تمہارا ہدیہ قبول نہیں کیا، اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے تمہارے ہدیے کو یا تمہارے تحفے کو کمتر جانتے ہیں یا اس کو ہم نے ہلکا سمجھا، اپنی شان سے فروتر سمجھا، بلکہ اس وجہ سے ہم نے اس کو قبول نہیں کیا کہ ہم حالت احرام میں ہیں۔ تو اس روایت کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق میں ذکر فرما رہے ہیں، اور اس میں پہلو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب، اپنے خدام کی دلجوئی فرماتے تھے، اور آپ ان کے جذبات اور احساسات کا خیال اور پاس کرتے تھے۔ تو جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ ہدیہ قبول نہ کرنے کی وجہ سے ان صاحب پر غم کی کیفیت طاری ہوئی، پریشانی طاری ہوئی، تو فوری طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے اور ان کی طرف التفات کی غرض سے یہ وضاحت پیش کی۔ نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا
نیکی اور گناہ کی بابت، یہ قرآن مجید کا ایک بہت اہم مضمون ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرایا ہے، جائز ٹھہرایا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ مستحب ہیں، کچھ چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ واجب اور لازم ہیں، کچھ چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ ناپسندیدہ ہیں، اور کچھ چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ قطعی طور پر تمہارے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم ان چیزوں کو استعمال کرو۔ تو نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے؟ یعنی ایک تو اس کی تفصیلات ہے نا کہ نیکیاں بہت سی ہیں، جو ہے وہ سلام کرنا بھی نیکی ہے، لوگوں کے ساتھ خندہ روئی سے ملنا بھی نیکی ہے، نماز پڑھنا بھی نیکی ہے، قربانی کرنا بھی نیکی ہے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی نیکی ہے، جہاد اور قتال فی سبیل اللہ بھی نیکی۔ اور اسی طریقے سے جو ہیں وہ آثام ہیں، گناہ ہیں بہت سے، جھوٹ بولنا بھی نیکی ہے، بدکاری کرنا بھی نیکی ہے، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا بھی بدی ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ بدکاری بھی ایک گناہ ہے۔ لیکن اجمال میں یہ کیا ہیں؟ یہ سوال درپیش یہ تھا ان کو کہ اصل میں آپ بتا دیجئے ایسنس کیا ہے نیکی کا اور گناہ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کو کہتے ہیں، نیکی کہتے ہیں حسن اخلاق کو ہر وہ چیز جو انسانی تعلق کو مضبوط کرے، انسانی تعلق میں خوبصورتی پیدا کرے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں انسان کا ایک تعارف یہ ہے کہ انسان گویا تعلق کے خمیر سے خلق کیا گیا ہے، انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، انسان کوئی سولیٹری بینگ نہیں ہے، اس کو تعلق رکھنا پڑتا ہے اپنے غیر سے، اپنے ادر سے، اور ایک اس کا ادر جو ہے وہ ڈیوائن ہے، یعنی اللہ ہے جس کا اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ورٹیکل ہے، اور ایک اس کا جو آپ سمجھ لیں ادر ہے وہ نان ڈیوائن ہے، اور نان ڈیوائن میں ہیومن بھی ہے، اس میں اینیمل بھی ہے، اس میں پلانٹ کنگڈم بھی ہے، اس میں پوری کائنات شامل۔ تو اصل میں اخلاق کہتے ہیں ادر کے ساتھ تعلق کے آداب کو، اللہ کے ساتھ تعلق انسان نبھائے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق کو اچھی بنیادوں پر، خوبصورت بنیادوں پر قائم کرے۔ تو یہاں پر یہی بات فرمائی کہ نیکی نام ہے حسن اخلاق کا، اور پھر فرمایا والاسم، اور گناہ کیا ہے؟ ما حاک فی نفسک، جو تمہارے جی میں کھٹک پیدا کرے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ ترددک فی الصدر، جو تمہارے سینے میں تردد پیدا کرے، گو مگو کی کیفیت پیدا کرے، ایک خاص طرح کی اینگزائٹی تمہارے اندر پیدا ہو۔ تو گناہ کی ایک تعریف یہ ہے کہ جو تمہارے جی میں کھٹک پیدا کرے۔ قرآن مجید میں سورہ قیامہ میں گویا اس بات کو بیان کیا گیا کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ضمیر رکھا ہے، جس کو ہم کانشینس بولتے ہیں، ایک گویا مورل کمپاس ہمارے اندر اللہ نے فکس کی ہوئی ہے، ایک چھوٹا سا ترازو اللہ نے ہمارے اندر نصب کر رکھا ہے، اور انسان انٹیوٹیولی گویا پہچانتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ خود قرآن مجید نے فرمایا نا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، گواہ ہے یہ نفس اور جیسا اللہ نے اس کو نک سک سے درست کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے اس نفس میں الہام کر دیا اس کا فجور بھی اور تقوی بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ گناہ کی پہچان ایک تو یہ ہے کہ جو تمہارے جی میں کھٹک پیدا کرے، لیکن ظاہری بات ہے یہ اس آدمی کے جی کا، اس کے نفس کا ذکر ہو رہا ہے جس کے اندر ابھی اخلاقی حس باقی ہے۔ سیدنا وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جئت تسأل عن البر، اے وابصہ کیا مجھ سے نیکی کے بارے میں جو ہے وہ سوال کرنے آئے ہو؟ تو کہا کہ جی۔ تو آپ نے کہا گناہ وہ ہے جو کھٹک پیدا کرے، اور نیکی وہ ہے جو تمہارے دل میں اطمینان پیدا کرے۔
مطمئنت الیہ النفس واطمئنت الیہ القلب، نیکی وہ ہے جو تمہارے نفس میں اطمینان پیدا کرے، نیکی وہ ہے جو تمہارے قلب میں اطمینان پیدا کرے۔ اور پھر کہا کہ گناہ وہ ہے جو کھٹک پیدا کرے، جو انسان کے اندر ایک کچوکا لگائے۔ اور یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ، اپنے دل سے پوچھ لو، استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے لیا کرو، اور اگرچہ تم لوگوں سے فتویٰ لو اور وہ تمہارے حق میں فتویٰ دے دیں، یعنی تمہیں کسی چیز کے کرنے میں تردد ہے اور تم جو ہے کسی مفتی کے پاس جاتے ہو ایک مستفتی کے طور پر اور ان سے کہتے ہو کہ جناب یہ مسئلہ ہے، اس میں آپ بتائیے کہ شرعی حکم کیا ہے، تو کہا کہ اگرچہ تمہیں کلین چٹ مل جائے، مفتی صاحب تمہیں کہہ دیں کہ جناب یہ ٹھیک ہے جی، معاملہ جیسا آپ نے بیان کیا ہے ہمیں ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن اگر تمہارے اندر وہ اخلاقی حس زندہ ہے اور بیدار ہے اور تمہیں لگ رہا ہے کہ اس میں گڑبڑ ہے تو پھر وہ کام نہ کرو۔ یعنی ترک کے اندر انسان کو اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے، قبول پر نہیں۔ یعنی اس کے برعکس نہیں ہوگا کہ جناب آپ جائیں اور فتویٰ لیں اور فتویٰ تو خلاف آئے اور آپ کہیں جی مجھے اطمینان ہے جی، میرے جی میں کوئی کھٹک نہیں ہے، نہیں، وہاں سے اباحت کا حکم آپ کو مل رہا ہے لیکن آپ کہیں کہ نہیں مجھے اس میں اشکال ہے۔ اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا نا کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، چھوڑ دو اس چیز کو جو تمہارے اندر ریب پیدا کرے، تمہارے اندر شک پیدا کرے، اس چیز کی طرف چلے جاؤ، اس کو اختیار کر لو جو ریب اور شک پیدا نہ کرے۔ تو ایک علامت آپ نے یہ فرمائی نیکی کی کہ جو برائی کی، گناہ کی کہ جو تمہارے جی میں کھٹک پیدا کرے، اور دوسری فرمائی وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور گناہ کی ایک اور علامت یا تعریف یہ ہے کہ تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ایک حیا رکھی ہوئی ہے، فطری حیا ہے وہ، اور وہ حیا اللہ کے حوالے سے بھی ہے اور وہ حیا انسانوں کے حوالے سے بھی ہے۔ یعنی انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ چھپ کر کرتا ہے، لوگوں سے چھپتا ہے، ظاہری بات ہے اللہ سے تو وہ چھپ نہیں سکتا۔ ابھی آپ نے آیت پڑھی کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ یا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی جو ہے وہ رگے جان سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں اس سے۔ تو انسان جو ہے اگر اس کا ضمیر بالکل ہی مردہ نہ ہو گیا ہو تو وہ مجاہر بالفسق نہیں ہوتا، یعنی اگر وہ فسق کا ارتکاب بھی کرتا ہے تو جہرن نہیں کرتا، چھپ کر کرتا ہے۔ اور جو آدمی اتنا بڑھ جائے سرکشی میں کہ اس کے اندر اللہ کی حیا بھی ختم ہو جائے اور بندوں کی حیا بھی ختم ہو جائے، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل امتی معافی الا المجاہرون، میری پوری امت کے لیے معافی کا امکان ہے سوائے ان لوگوں کے جو مجاہر ہیں، جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں۔ تو وہ آدمی جو ابھی اتنا اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، اتنی خدا خوفی اس کے اندر نہیں ہے کہ وہ گناہ سے بچ سکے، لیکن گناہ کرتا ہے تو اخفاء کا اہتمام کرتا ہے، تو ابھی اس کے اندر خیر کے امکانات ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی اتنا بے حیا ہو جائے کہ اس کو لوگوں کے حوالے سے بھی کوئی حیا اس میں ختم ہو جائے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو پھر جو چاہو کرو۔ تو گناہ کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ فرمائی کہ ایک نارمل آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو یہ ناپسند کرتا ہے کہ گناہ پر لوگ مطلع نہ ہوں۔ انگریزی زبان میں دو الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے گلٹ کا اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شیم کا۔ تو گناہ وہ ہے جو گلٹ بھی پیدا کرے اور جو شیم بھی پیدا کرے۔ گلٹ کا تصور میرے داخل سے ہے، میری سبجیکٹیوٹی سے ہے، میرے باطن سے ہے، گلٹ اندر پیدا ہوتا ہے، اور شیم دوسرے کے حوالے سے پیدا ہوتی ہے۔ شرم کا پہلو اس حوالے سے ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا جب اس کے علم میں یہ بات آئے گی تو میرے لیے یہ باعث شرم بات ہے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں علامتیں گناہ کی بیان فرمائی ہیں کہ گناہ گلٹ بھی پیدا کرتا ہے اور گناہ ایک سینس آف شیم بھی انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا نواس نے پوچھا کہ
نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا نیکی نام ہے حسن اخلاق کا، اور گناہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو تمہارے اندر کھٹک پیدا کرے، کچوکا لگائے، اور تمہیں یہ بات ناگوار ہو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وکان یقول ان من خیارکم احسنکم اخلاقا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فاحش تھے نہ متفحش تھے، اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بے شک تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق تم میں سے سب سے خوبصورت ہیں۔ پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے متعلق ہے۔ فحش عربی زبان میں کہتے ہیں ہر اس چیز کو کہ جو حد سے نکلی ہوئی ہو، اس کو فحش کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اردو میں ایک لفظ استعمال ہم کرتے ہیں کہ بڑی فاش غلطی ہے، تو اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے فحش الغلط، بہت ہی فحش غلط، بہت ہی زیادہ لمٹ سے نکلا ہوا، آؤٹ آف باؤنڈز۔ تو ہر وہ چیز جو حد سے نکلی ہوئی ہو اصل میں وہ فحش ہے، لیکن ہمارے ہاں جو تصور ہے فحش کا وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ جس کے اندر کوئی جنسی اعتبار سے خرابی ہو، جس کے اندر کوئی ولگیرٹی پائی جاتی ہو، پروفینٹی پائی جاتی ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن فاحشن، نہ تو آپ فطری طور پہ آپ کے اندر فحش کی طرف کچھ بھی رجحان تھا، ولا متفحشن، اور نہ ہی تکلف کر کے آپ کبھی فحش گوئی کی طرف جاتے تھے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طبیعت میں گھٹیا پن ہوتا ہے، گراوٹ اور غلاظت ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وہ فحش گوئی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے نہیں ہوتے لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی مجلس لگی ہوئی ہے اور وہاں پر تمام دوست جو ہیں وہ طرح طرح کے لطیفے سنا رہے ہیں اور اس کے اندر لوگوں کو محظوظ کر رہے ہیں، تو وہ خیال کرتا ہے کہ پھر مجھے بھی گویا تکلف کر کے جو ہے ایسی کوئی بات کرنی چاہیے، اور پھر کوئی ولگر سی فحش سی بات انسان کر دیتا ہے۔ یعنی اصلاً وہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ماحول کے دباؤ میں آ کر یا کچھ لوگوں کو اپیز کرنے کے لیے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ تفحش کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی تکلف سے فحش پیدا کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ طبعاً بھی آپ کی طبیعت مبارکہ فحش سے کوسوں دور تھی، اور کبھی آپ نے تکلف کر کے بھی کسی فحش کا ارتکاب نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو اخلاق میں سب سے خوبصورت ہیں۔ اور اس حدیث کے کانٹیکسٹ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ فحش گوئی عادتاً کرنا یا فحش گوئی تکلف سے کرنا یہ حسن اخلاق میں شامل نہیں ہے، اور جو بدخلقی ہے اس کا ایک بڑا سبب جو ہے وہ زبان کا غلط استعمال ہے۔ اور ہم عام طور پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اخلاق کا بہت بڑا تعلق ہماری زبان سے ہے کہ ہم گفتگو کیسے کرتے ہیں، اور جیسے ہمارے علماء بیان کرتے ہیں نا آفات لسان، تو جو آفات لسان ہیں وہ سب کی سب کیا ہیں، وہ بد اخلاقی کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ طبعاً فحش گو تھے، نہ ہی تکلف کر کے فحش کا ارتکاب کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے خوبصورت ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔